بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل، رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا جو سلسلہ ہے یہ اپنے ایک برکات کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ یہ گامزن ہے، اور جو افراد اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں اخلاقی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی، وہ سب کے سب اس سائیکل کے اندر آتے ہیں، اور بیٹھے بٹھائے جو ہے نا ثواب یہ ملتا ہی رہتا ہے۔ وہ چاہے افطاری کا ٹائم ہے، چاہے سحری کا ٹائم ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک کنبہ، ایک یونٹ، ایک فیملی جو ہے یہ اکٹھی ہو جاتی ہے اس وقت۔ سمینہ یاسمین فخری، السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بھائی کو یاد رکھا۔ اور سنائیں، حالات ٹھیک ہے؟ سب خیریت ہے؟ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے رمضان کے مہینے کی اور اس کی جو برکات ہیں اس کی، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مراد کریم سلام، وعلیکم السلام۔ سفر جو ہے نا ناظرین، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی سفر ہوتا ہے اور ایک آخرت کا سفر ہوتا ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، سب کو اس چیز کا علم ہے، اور یہ نہیں کہ میرے بتانے سے کوئی آپ کے لیے کوئی نئی چیز ہوگی۔ اب جو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی یا اسٹڈی کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جو دنیاوی سفر ہے اس میں جو چیزیں ہیں، اشیاء یا شے یا ضروریات زندگی، یہ ہمیں ساتھ رکھنی پڑتی ہیں، اور جو بھی چیزیں ہیں روزمرہ کی استعمال کی، یہ سب کی سب جو ہے یہ ساتھ رہتی ہیں ہمارے۔ بڑی ہم ان کی جو ہے وہ کیئر بھی کرتے ہیں، بڑا ہم ان کو جناب سنبھال کر بھی رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا جی، وہ کپڑا لتا، یہ تمام ساری چیزیں جو بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب اس دنیاوی سفر میں ہماری ہم نوا ہوتی ہیں، اور ہمیں ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آخرت کا سفر ہے اس میں ساتھ لے کر نہیں کو چلنا، یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے۔ اس میں چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے سینڈ کرنی ہوتی ہیں آگے۔ ایسا جیسے جیسے ہم وہ چیزیں سینڈ کرتے جائیں گے تو وہ وہاں کا جو لاکر ہے یا وہاں کا جو ایک حساب کتاب ہے، اس کے اندر ہماری جو چیزیں ہیں یہ سیف ہوتی جائیں گی۔ جو آخرت کے سفر کی بات ہو، دنیاوی جو سفر ہے اس کے اندر ہمیں ہر وقت ہر لمحے ان اشیاؤں کی جان کینیڈا میں ہوں، سب لوگ سیف ہیں الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا جی کہ سب لوگ جو ہے وہ سیف ہیں، اور اللہ پاک سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خیریت عافیت رکھے۔ ویل وشر ہے آپ کے لیے، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی، تو جو آخرت کا سفر میں، آخرت کے سفر میں جو چیزیں ہم نے سینڈ کرنی ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ کافی ساری چیزیں ہیں، دعائیں ہیں لوگوں کے لیے، وہ ہم سینڈ کریں گے تو وہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر سیف ہوں گے، اس کی ہمیں ڈپازٹ سلپ جو ہے وہ مل جائے گی، اس کی ٹینشن نہیں لینی۔ اسی طرح ادر چیزیں جو ہیں، جو بھیجنے والی چیزیں ہیں، وہ ہمارے ایسے کام، ہمارے ایسے ایکٹ جس کی ہمیں ادھر ضرورت نہیں ہے ادھر ضرورت پڑے گی، وہ بھی ساری کی ساری ہم سینڈ کرتے جائیں گے۔ اچھا، بڑی ایک مزے کی بات ہے اس اکاؤنٹ کے اندر، یہ جو آخرت کے سفر کا ہے، اس میں جو بھی آپ ایکٹ کرتے ہیں نا ایسا مخفی یا ظاہراً، وہ امیجیٹ اس کو ایسا نیٹ ورک کا سسٹم ہے، وہ امیجیٹ اس کو اٹھا کر تو وہ اس سیونگ اکاؤنٹ کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ نیکی کا اکاؤنٹ آپ کہہ لیں، اچھائی کا اکاؤنٹ کہہ لیں، آپ پازیٹیو انرجی کا آپ اکاؤنٹ کہہ لیں، تو یہ تمام جو اکاؤنٹس ہیں جتنے بھی ہیں، یہ سب ہمارے ایکٹ سے، ہماری چیزوں سے جا کر جو ہے نا یہ سیف ہوں گے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی آخرت کی تیاری کر لو، تو آخرت کی جو تیاری کرنی ہے اس کے اندر اشیاء نہیں ساتھ لے کر جانی،
پتہ چلے جناب وہ یہ چیز اٹھا لی، یہ چیز اٹھا لی، یہ چیز اٹھا لی۔ نامہ اعمال ایک چیز ہوتی ہے، وہ نامہ اعمال جو ہے وہ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ سینڈ ہو چکا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ریسیو ہو چکا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ اسٹور ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی نامہ اعمال کے بہاف پر، اسی نامہ اعمال کے وجہ سے جو ہے جب یوم الحساب ہوگا تو اس کے اندر جتنا بھی ہم نے سینڈ کیا ہوگا ڈپازٹ، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر اور بڑھاپے تک، یہ سارے کا سارا ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک بڑی جو ہے نا پیاری بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو دے گئے وہ ایکچول لے گئے۔ یہ بڑی ایک اچھی اور پراسر بات ہے، اور میں نے جب یہ بات پڑھی تو میں نے کہا کتنا اس کے اندر میسج بھی چھپا ہوا ہے اور کتنی اس کے اندر انرجی بھی چھپی ہوئی ہے، کہ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، یعنی جو کھا جاتے ہیں تو وہ اس کا نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، وہ بس ایسے ہی اڑ گیا، اور جو دے گئے وہ ایکچول لے گئے۔ تو دینا بیسک کیا ہے؟ دینا یہی ہے اپنا وقت دینا، اپنی جو اخلاقی آپ کی قدریں ہیں یہ آپ ڈلیور کرتے ہیں، کسی کو مت کی بات آپ ڈلیور کرتے ہیں، کسی کو آپ اخلاقی طور پر سمجھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ یقین کریں کہ یہ ساری ہماری اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کو جب ہم کیلکولیشن کی طرف لاتے ہیں تو ہمارا جو اکاؤنٹ کی بک ہے وہ شاید پوری کی پوری یعنی فل ہو جائے، جتنا ہم دن کے اندر، اب یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جی 10 پوائنٹ ہم نے روز سینڈ کرنے ہیں، 20 روز سینڈ کرنے ہیں، 30 روز سینڈ کرنے ہیں۔ ان سب سینڈنگ کے اندر جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ اس مہینے کے اندر ہے، رمضان کے اندر۔ اس مہینے کے اندر جتنا آپ ہو سکے اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کے واسطے کسی کو دینا چاہیں وہ آپ دے دیں، جتنا آپ سے ہو سکے آپ اپنی جو آپ کی ایک حسب توفیق جو چیریٹی ہے وہ آپ اپنے تئیں، اپنے عزیز رشتہ دار جو بھی نیڈی افراد ہیں ان سب کو دے سکیں، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں تو کسی کو روزہ کھلوانے کا اہتمام جو ہے وہ آپ کر سکیں، بھلے ایک گلاس شربت کا ہی پلا دیں۔ وہ سندھ کے بہت مشہور اپنا بزرگ تھے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی ایک بک کے اندر ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ سائیں جو مرضی ہیں، یعنی جو شاہ ہے، جو سائیں ہے، رب العالمین سے وہ گفتگو کرتے ہوئے بول رہے تھے کہ یہ سائیں کی مرضی ہے یا شاہ کی شہنشاہ جو ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی ایک چٹکی برابر چیز کو بھی ایکسیپٹ کر لے، اور اگر آپ دینے پہ پوری جو شکر کی بوری ہے یہ بھی آپ ڈلیور کر دیں، تو اس کی اگر مرضی نہیں ہے کہ اس کو قبول کرنا ہے تو وہ نہیں کرتا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جی وہ کوانٹیٹی ہی بڑھا کر کرنی ہے، یا وہ گیم آف نمبر چل رہی ہے کہ جی یہ اتنے ہی جو ہے وہ جو ہے نا پیکٹ راشن کے دینے ہیں، یا اتنی ہی کرنسی دینی ہے، یا اتنے ہی ٹرک جو ہے وہ اتروانے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ جتنی توفیق کی بات ہے، اور توفیق کے ساتھ جو ادھر کی کیفیت ہے آپ کی، اس کو وہ چیز بڑی پسند ہے کہ بھی یہ بندہ یا بندی کس انداز سے، کس حساب سے جو ہے یہ ڈلیور۔ تو یہ وہ ڈیفینیشن تھی کہ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، اور جو دے گئے ایکچول وہی لے گئے۔ تو یہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ اچھا جی، سفر کی بھی میں نے بات کر لی۔ اب آپ کو ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا انرجیٹک جو ہے نا سبق آموز جو ہے وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس میں کچھ الفاظ کی اگر بھول بھلیاں ہو جائے تو اس کے لیے ایڈوانس معذرت چاہوں گا، کیونکہ یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، یہ کہ جی یہ پورا کو تحریر یا کاپی پیسٹ نہیں، تو اس کے اندر کچھ الفاظ کا ایسا ایگزیکٹ کچھ زیر زبر پیش شد آگے پیچھے ہو جائے، اس کی ایڈوانس معافی مانگتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ یہ جو واقعہ ہے جس طرح میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے اسی طرح ہی کوشش کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ایکچولی یہ ہوا کہ جب دربار لگا ہوا تھا حضرت فاروق اعظم، ٹھیک ہے کہ نہیں، ان کا، تو
ان کے بہت ایک قریبی صحافی تھے حضرت ابو ذر غفاری کے نام سے، بڑے جلیل القدر صحافی تھے یہ، بڑا ان کا یعنی اور بھی کافی سارے جو ان کے واقعات ہیں وہ مشہور ہیں کافی ساری بکس کے اندر بھی۔ تو اس مجلس کے اندر نا ایک نوجوان کوئی 25-26 سال کی عمر کا ہوگا، تو اس کو دو مزید نوجوان وہ پکڑ کر لے کر آئے، تو انہوں نے بولا کہ جی اس طرح اس نے ہمارے والد کو جو ہے وہ جان سے مارا، تو قصاص جس کو کہتے ہیں، کلیم جو ہے نا جی وہ کر دیا۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ جی یہ جو ہے ماجرا کیا ہے؟ بڑا اس نے جو ہے نا وہ کلیئر کر کے بتایا کہ جس طرح مجھے اس وقت غصہ آ گیا تھا اور میں نے پتھر دے مارا تھا، لیکن وہ جو ضعیف العمر بزرگ تھے ان کے بڑے، تو وہ اس پتھر کے لگنے سے جاں بحق ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم جو رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی سارے یہ درجات کی بات ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ بھی یہ تو قصاص جو ہے وہ بنتا ہے کیونکہ تم نے اس کو قبول بھی کر لیا اس پورے وقوعے کو یا اس پورے واقعے کو۔ تو اس کے بعد اپنا اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، بالکل جو آپ کا حکم ہوگا سر آنکھوں پر، اور میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون ہے اس کے اندر کوئی ایرر کا باعث نہیں بنوں گا، لیکن میری ایک التجا ہے آپ سے کہ مجھے 3 دن کی جو ہے وہ چھوٹ دے دی جائے، کیونکہ میرے پاس ایک امانت ہے، اور میرا ایک عزیز ہے، بھائی سے بھی قریب ہے، تو اس کی کچھ اس کا سونا یا اس کی کچھ کیش جو ہے وہ میں نے کسی جگہ پر دفن کی ہوئی ہے، جس کا صرف مجھے معلوم ہے، اور وہ جو بچہ ہے جو میرا عزیز ہے وہ ابھی نابالغ ہے۔ اچھا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے نابالغ ہوتے تو ان کے جو ہے نا وہ سیکیورٹی کے طور پہ کوئی امانت دار آدمی یا اس طرح اس کو بنا دیتے تھے، تو ایز اٹ از ہی وہ اٹھا کر ان کی رقوم یا جو بھی اس کو کہیں نہ کہیں دفن کر دیتے تھے یا سیف کر دیتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں یہ ہے کہ کوئی اس طرح کے حالات ہوں تو وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ سانو دے دو، باقی پھر پوچھو نا، یہ بھی ایک پورا پیٹرن چلتا ہے اس کے اندر۔ تو اب انہوں نے کہا جی 3 دن کے لیے، تو پھر فاروق اعظم جو تھے انہوں نے کہا کہ جی اس نوجوان کی ضمانت کون لے گا؟ تو اس نے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا چاروں طرف، اس حجرے کے اس مجلس کے، تو کوئی اس کو نظر نہیں آیا، تو اس کی نگاہ جو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری جو صحابی تھے جلیل القدر صاحب ان پر پڑی، تو ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ میری ضمانت لے لیں 3 دن کی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کی ضمانت لے لیتا ہوں، اور یہ کہ یہ اس کو چھوڑ دو۔ خیر وہ 3 دن گزر گئے، اور وہ جو پورا قصاص جو ایک قانون تھا اس کے مطابق وہ جو مدعی تھے وہ بھی آ گئے۔ اب ان بٹوین جو ٹائم تھا نا وہ تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو گیا، تو اب جب بڑھنا شروع ہو گیا تو حضرت ابو ذر غفاری جو تھے یہ بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر وہ نہیں آیا تو جو قصاص بنتا ہے وہ میں خود دوں گا۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر جو ہے، حضرت فاروق اعظم جو ہے، یہ تھوڑا سا مزید یعنی وہ انرجیٹک ہو گئے کہ بھئی جو ایک انصاف، ایک جسٹیفیکیشن کی سیٹ ہے جس کے اوپر وہ برجمان ہے، تو وہ کہیں کوئی فیصلہ ایسا نہ ہو جائے۔ اب اس میں کئی جو صحابہ تھے وہ آپ دیدہ ہو گئے، اور کچھ افراد جو تھے وہ رونا بھی شروع ہو گئے اسی دوران میں کہ اگر نہ ہوا تو یہ ہوا۔ پھر کوئی ان کو کنونس بھی کرنا شروع ہو گئے کہ جی وہ قصاص کا اگر کوئی لائر ہو تو وہ بتا سکتا ہے کہ جی آپ اس کی کمپنسیشن لے لیں، یا اس کی جو اجرت ہے وہ لے لیں، یا اس کی جو فی بنتی ہے وہ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم جو ہے وہ جان کے بدلے جان ہی لیں گے، یعنی وہ ماحول چینج ہوگا۔ اب اتنے میں تھوڑی دیر اور گزری تو وہ جو نوجوان تھا وہ بھاگتا ہوا آیا، اور آ کے اس نے کہا کہ جی وہ جو بچہ تھا اس کو میں اس کے ماموں کے سپرد کر آیا ہوں، اور جو اس کی ایسٹ تھا یا جو اس کا ضمانت تھی یا جو اس کی پراپرٹی کہہ لیں یا ایسٹ کہہ لیں یا کیش کہہ لیں یا دولت کہہ لیں یا سونا کہہ لیں، جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں، وہ بھی میں نے ان کو بتا دیا کہ کہاں پر وہ دفن کیا ہوا ہے۔ تو اب جس طرح اللہ رسول کا حکم ہے میں تابع دار ہوں۔ تو
یہ جب اس نوجوان نے بات کی تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں پھر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس شخص کو، اس نوجوان کو نہ کبھی ملا ہوں، نہ میں نے کبھی اس کو دیکھا تھا پہلے اس سے، اور نہ کبھی میں اس کو کوئی جانتا ہوں، میرا کوئی اس کے ساتھ کوئی لنک یا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک یہ جو پازیٹیو بات تھی کہ نابالغ بچہ تھا، اس کے جو ایسٹ تھا اس کی یہ راکھی کر رہا تھا یا رکھوالی کر رہا تھا، تو صرف اس بات کو کلک کرتے ہوئے میں نے اس کی ضمانت لی تھی۔ اچھا، یہ جب ایسے انہوں نے بات کی تو وہ جو اپنا مدعی تھے جنہوں نے کلیم کیا ہوا تھا، وہ ایک دم جو ہے خوش ہو گئے اس بات سے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو خون تھا اس کو معاف کر دیا یہ بات سن کر۔ تو فاروق اعظم نے کہا اس نوجوان کو کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ اور توفیق دے کہ تم اسی سوچ سے، اسی انداز سے اپنی زندگی گزارتے رہو اور لوگوں کے کام آتے رہو۔ تو ساتھ فاروق اعظم نے کہا کہ جی اپنا جو مدعی تھے ان کو کہ آپ کا جو بھی یہ ایک قصاص کی جو رقم ہے یہ بیت المال سے میں ادا کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کو صریحاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیا، تو ہم اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ کھوٹ نہیں کرنا چاہتے اس معافی کے اندر۔ یعنی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کوئی اگر معاف کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کچھ کیا کہتے ہیں جی، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ رکھ لیتے ہیں کہ جی یہ شرط پہ معاف کر دیں گے، یہ شرط پہ معاف کر دیں گے، تو ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں زندگی کے اندر یہ آتے ہیں، اور بہت جو نا یہ چیزیں ہمیں انرجی دے کر جاتے ہیں۔ ملک محمد نعمان خالد، کیسے ہیں ملک محمد نعمان خالد؟ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے بھی اپنی جو ہے نیند کو تھوڑا سا سیکریفائس کیا اور پروگرام دیکھنے بیٹھ کے، بہرحال بہت نوازش۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو کہ ہم جب پڑھتے ہیں ان کو تو آپ یقین کریں کہ ایک دم ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ اس دنیا کا سائیکل، اس دنیا کا جو سرکل ہے اس کے اندر کتنی پریشانیاں، کتنی جو ہے نا وہ الجھنیں آتی ہیں، لیکن جو آپ کو چیز سیف کرتی ہے، جو چیز آپ کو سیکیور کرتی ہے، وہ صرف آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ آپ کی سوچ اگر مثبت ہے تو اس کے ساتھ قانون قدرت کا آشرواد ہو۔ آپ کی سوچ اگر منفی ہے تو اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی جو ہے نا آکسیجن یا کوئی کسی قسم کا آشرواد وہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ایول انرجی ہوتی ہے، نیگیٹو جو انرجی ہوتی ہے، وہ کام کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ اس واقعے سے اخذ کرنا ہے آپ نے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ذرا صفاتی ناموں کی طرف۔ دو ہم نے نام جو کل سے گزرے پروگرام تھا اس میں پیش کیے تھے، دو ہم نے نام جو ہے وہ کل پیش کیے، اور دو کوشش کر کے آج جو ہے نام وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کی جو صفاتی نام ہیں ان کا ایک فنکشن ہے کام کرنے کا، جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کیا فنکشن ہے۔ ایک تو سب سے بڑا فنکشن یہ ہے کہ حصول ثواب کے لیے جب ہم صفاتی نام کو پڑھتے ہیں تو ویسے ہی ہمیں ثواب جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو دنیاوی نظام ہے نا وہ انٹرنیٹ سے یہ چیز سیف ہو گئی، یہ چیز ٹرانسفر ہو گئی، یہ چیز ادھر سینڈ ہو گئی، یہ بیسک بہت پرانا نظام ہے، یعنی اتنا قدیم نظام ہے، لیکن اس کی کوئی شکل جو تھی وہ موجودہ دور میں آ کے تھوڑی سی ہوئی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ کرتا لے کر آئے تو ان کے جو والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام، آئی تھنک یہی جی بالکل حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ ایسا وائی فائی سسٹم تھا، وہ ایسا اپنا کمیونیکیشن والا سسٹم تھا، تو وہ مسلسل انکار کرتے رہے کہ نہیں یہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بیسک وہ میسج ہی تھا، وہ کنیکشن ہی تھا، وہ رابطہ ہی تھا۔ تو
اسی طرح یہ جو رابطے جب کرتے ہیں نا ہم صفاتی ناموں کے ساتھ، تو ان کے جو فنکشن ہے نا وہ ایک آٹو پروسیس کے تحت آن ہو جاتے ہیں، ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا فنکشن جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لانا شروع کر دیتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی افراد کافی مشکلات کے اندر زندگی گزارتے ہیں، کافی سارے، تو وہ پھر کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی جس کو فہم، جس کو سمجھ ہوتی ہے، وہ ان کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ اللہ کا یہ نام اتنی دفعہ پڑھ لیں، یہ نام اتنی دفعہ پڑھ لیں، یہ نام اتنی دفعہ پڑھ لیں۔ اب وہ جیسے ہی وہ نام پڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ بات وہی ہے کہ وہ جو نام پڑھنا ہے اس کے پڑھنے سے وہ جو اٹینشن ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ جب اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے تو بلیسنگس کا سلسلہ آن ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا ہے رجوع کرنا، کہ ہم رجوع کس پاور سے کر رہے ہیں، کیا ہم الرشیدوں کی صفت سے رجوع کر رہے ہیں، کیا ہم الجباروں کی صفت سے رجوع کر رہے ہیں، کیا ہم القہاروں کی صفت سے رجوع کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت سچویشن کیا چل رہی ہے، اس سچویشن کو بھی ہم نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عدنان جلانی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جب ہم اس سچویشن کے مطابق وہ جو صفاتی نام کو آن کرتے ہیں تو وہ 440 کی سپیڈ سے کام کر جاتا ہے اور ٹربو لگ جاتا ہے۔ یہ پوری ایک سائنس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام ہے، روٹین میں پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہر نام کی ایک افادیت، ہر نام کا ایک اثر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام البرو کے نام سے آپ نے عموماً وہ جو 99 نیم مفلہ ہے اس کو جب پڑھتے ہیں تو وہ عربک ٹون میں بڑا خوبصورت انداز سے وہ جو اس کو پیش کرتے ہیں، تو یہ ایک دم جو ہے نا وہ فل انرجی ہوتی ہے اور بندہ محو ہو جاتا ہے اس ناموں کے اثرات سے۔ صرف سن کر ہی دل کے اوپر ایک ایسا اثر چھا جاتا ہے۔ میں اسپیشلی اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے اوپر بھی ایسا چھاتا ہوگا کہ بالکل تمام چیزیں چھوڑ کر عقیدتاً بھی اور ایک قلبی طور پر بھی، یعنی آپ اگر کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو جب وہ اسماء الحسنی کا وہ پورا کنٹینیو جب وہ اس کو پیش کرتے ہیں ردم کے اندر جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو وہ ایک دفعہ آپ کو روک دیتا ہے، آپ کو کام کرنے کی طاقت جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ آپ کو سکون میسر ہوتا ہے۔ جب آپ ہینگ ہو جاتے ہیں، جب سکون کی زندگی کی طرف آپ آتے ہیں یا آپ محو ہو جاتے ہیں کسی چیز میں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پیریڈ، وہ ٹائم، وہ سائیکل آپ کو انرجی دے رہی ہے، وہ سکون کا باعث ہے، اور اس سکون کے باعث کو آپ جتنا اچھا سیو کر سکتے ہیں یہ آپ کی ایبیلٹی کے اوپر ہے، یہ آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے۔ سم ٹائم تو ایسا بھی ہوتا ہے سکون میسر ہوتا ہے لیکن انسان کو توفیق نہیں ہوتی یا انسان کے پاس وہ ایبیلٹی نہیں ہوتی کہ اس سکون کو جو ہے وہ سیو کر سکے، میسر نہ آ سکے، یہ بھی چیزیں دکھتی۔ تو البرو دی سورس آف آل گڈنس، اور اس کو اگر ہم جو لینگویج کے اندر آپ لاتے ہیں تو بڑا اچھا سلوک کرنے والا، البرو۔ اچھا جی، بڑا اچھا سلوک کرنے والا کیا چیز ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ چیز سمجھنے والی ہے، یہ چیز رجسٹرڈ کرنے والی ہے، بہت اچھا سلوک کرنے والا۔ اب یہاں پہ کچھ سچویشن ایسی ہو جاتی بندوں کی کہ جی اپنا کوئی مالی پریشانی جو ہے وہ پیک پہ چلے گی، صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو کے دے رہی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد کوئی قرضے کا ایسا معاملہ ہو گیا کہ جو لوگوں کا رویہ ہے وہ بالکل آپ کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی سر دوڑ، یا اتنا آپ کے اوپر جو ہے وہ ان کا پریشر ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سلوک کی بات ہو رہی ہے پبلکلی۔ اب ہم کنیکٹ کر رہے ہیں البرو کو اس چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بڑا اچھا سلوک کرنا ہے البرو، ٹھیک ہے نا؟ دی سورس آف آل گڈنس، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے اس کو سمجھ۔ اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یا برو کا نام لے کر، تو یا برو کا فنکشن کیا ہے؟ ہم پکار کس کو رہے ہیں؟ بڑا اچھا سلوک کرنے والے کو، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا جو اپنا سلوک ہے، ہمارا جو اپنا معاملات ہے وہ بگڑ گیا ہے، خراب ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا برو کی جو پاور ہے اس کو ہم پکارتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، جتنا بھی توفیق ہوتی ہے اس کو پکارتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم اس کو پکارتے جاتے ہیں یا برو کو، وہ آسانی ہمارے لیے پیدا کرتا جائے گا۔ اس نام
کے اثر سے، اس نام کی برکت سے، اس نام کی پاور سے۔ بیمار ہے کوئی، وہ پڑھے یا برو، جو ایسی بیماری جو سیٹنگ کی طرف نہیں آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ بات وہی ہے کہ یہ یعنی پکارنے کی بات ہے نا، کہ کس فنکشن کو ہم، بھی ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، ہم اس سلوک کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم اسی سے رجوع کریں گے جو بہت اچھا سلوک کرنے والا۔ عموماً دنیا داری میں جب کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں ایک نیوٹرل پرسن کی ضرورت پڑتی ہے، کہ جی کسی ایسے بندے کو بیچ میں ڈالا جائے جو دونوں فریقین کی بات نیوٹرل ہو کر سنیں۔ وہ نیوٹرل بیسک اچھا سلوک کا ایک وجہ شہرت ہوتی ہے اس پرسنالٹی کی، جس کو آپ لوگ بیچ میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دنیاوی مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی رستہ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا اور ہم بہت پریشان ہیں، مقروض ہو چکے ہیں، ذہنی پریشان ہو چکے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، تو پھر ہم اس صفاتی نام کو آن کریں گے، پھر ہم اس صفاتی نام کے آگے ریکویسٹ کریں گے۔ دیکھیں جو ذاتی نام ہے نا اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ صفاتی نام کا فنکشنز ہے اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ اس کے کافی سارے پارٹس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو وہ ہیں جو صفاتی نام کی اپنی پاورز جو بندے کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں، بندے کے حالات کو تبدیل کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو اس کا اگلا لیول ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو صفات ہیومن کے اندر ڈالی گئی ہیں اس کو کیسے آن کرنا ہے، اس کو کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے، یہ بھی تمام چیزیں ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی نہ کسی پروگرام کے اندر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اب جب ہم البرو یا برو، یہ رجسٹرڈ ہو گیا دماغ کے اندر، ٹھیک ہے جی، اچھا سلوک کرنے والا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ یا کبیرو، یہ بھی صفاتی نام ہے، الکبیرو، یا کبیرو، الکبیرو، موسٹ گریٹ، دی موسٹ گریٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بہت بڑا، بہت بڑا۔ اب آپ اس سب کو اکٹھا کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی، بڑا اچھا سلوک کرنے والا، بہت بڑا، ٹھیک ہے جی، یہ ڈبل اسٹرینتھ آ گئی۔ تو جب آپ اپنی دعا کے اندر یا برو اور یا کبیرو کو اس دعا کے اندر شامل کرتے ہیں اور اسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے جو ایشوز ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں، یہ آپ دیکھیے گا کہ گھنٹوں میں یا دنوں کے اندر اندر آپ اس وبال سے، اس پریشانی سے نکل جائیں گے۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی کچھ اسم اعظم کی، پرسوں بھی بات کی تھی کچھ اسم اعظم کی۔ ایکچوئل سب سے بڑا جو معاملہ ہے نا وہ ہماری پرابلم کا ہائی لائٹ ہونا ہے کہ ہمیں پرابلم کیا ہے۔ یہ دنیا داری میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میں اگین اپنا تعارف آپ لوگوں کو کراتا جاؤں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہوں، میں سمپل ایک کامن مین ہوں اور ریسرچ کر کے آپ کے سامنے پروگرام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کرا دوں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ دونوں صفات یا بروں کی اور یا کبیروں کی یہ ایکٹیویٹ ہو گئی تو معاملہ سیٹنگ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ میں دنیا داری کی جو بات کر رہا تھا اس پہ دوبارہ واپس آپ کو لاتا ہوں، اور مجھے پینسل بھی ہاتھ میں پکڑنا ضروری ہو گئی ہے۔ اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر سر میں درد ہے تو جنرل فزیشین، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسپائنل کا ایشو ہے، اسپائنل کا جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوگا اسی سے رجوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیورو کا ایشو ہے، نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ کوئی اسٹمک کا ایشو ہے تو وہ جو اس کا ڈاکٹر ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرے۔ اسی طرح ہارٹ کا ہے تو کارڈیک کی طرف آپ کا رجوع ہو۔ یہ وہ معاملہ ہے جو دنیاوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں جو آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یا میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں، میں اس روٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جہاں سے یہ سب چیزیں نکلتی ہیں۔ اب ہم اس وقت کس سٹیج میں ہیں، کس کیفیت کے اندر ہیں، ہمیں وہ والی جو صفاتی پاور ہے اس کی نیڈ ہے۔ اللہ کی تو ہر وقت نیڈ ہمیں رہنی ہے،
اس کے بغیر، اس کے آشرواد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو ایکسس صفات ہے اس کو ہم نے آن کرنا ہے. جب ہم اس کو آن کریں گے، ہمارے جو پرابلم ہے، ہمارے جو مسائل ہیں، یہ ایک طرف جانا شروع ہو جائیں گے. یہ انرجی کا باعث بنے گی چیز، اگر ہم اس کو ریئلائز کریں. اگر نہ بھی کریں تو بس ٹھیک ہے، جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیں، کوئی اس میں ایسا وہ نہیں ہے. یا برو یا کبیرو. اب اس کے جو فوائد کی بات ہے تو وہ ان گنت ہیں. کچھ افراد کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس میں ڈاکٹر جو ہے وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں یا ان کے پاس اس کا علاج نہیں. تو وہاں پر پھر ہم کس کی سپورٹ لیں گے؟ ہم ان پاورز کی سپورٹ لیں گے، ہم ان پاورز سے رجوع کریں گے، کیونکہ یہی وہ پاورز ہیں جو ہمیں ان مسائل سے، ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے نکالتے ہیں. اب یا بروں کا یہاں بھی ہے کہ کوئی بچہ یا بچی اگر آپ کا کوئی کہنا نہ مان رہا ہو تو یہ مختلف جگہ پہ میں نے اس کو پڑھا ہے کہ 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں ہیلنگ دے کر، پھونک جس کو کہتے ہیں مار کر پلایا جائے تو اس کا اثر اتنا جلدی ہوتا ہے کہ امیجیٹ ہی معاملہ سیٹنگ کی طرف آ جاتا ہے. یعنی یہ اس کی تاثیر ہے. اسی طرح یہ جو یا کبیرو ہے، اس کا بھی یہ ہے کہ کوئی اگر شخص یا کوئی اپنا میل یا فیمیل، اس کو تھوڑا فیل ہو رہا ہے کہ اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جی، اس کو ہٹایا جا رہا ہے، اس کی طرف سے اٹینشن ختم کی جا رہی ہے، اس کو پروٹوکول نہیں دیا جا رہا ہے جو کہ وہ حقدار ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو اس وقت وہ یا کبیروں کی جو صفت ہے اس کو آن کر کے اس کے ساتھ رجوع کرے اپنی دعا کے اندر، امیجیٹ اس کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ اتنی پیاری چیزیں ہیں اور اتنی آسان چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ پوری ایک کیٹلاگ کی طرح ہے. یقین کریں میں اپنا بھی سم ٹائم اگر کوئی نہ کوئی ایشو یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اور وہ جب دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ نہیں ہو رہا، تو پھر وہ جو صفات ہے اس کو تلاش کرتا ہوں کہ اس پرابلم کے لیے کون سی صفات سے میں رجوع کروں. پھر جب وہ صفات سامنے آ جاتی ہے تو جیسے ہی رجوع کیا جاتا ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، وہ نظام سیٹنگ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جی جو درویش ہوتے تھے، فقیر ہوتے تھے، یا اچھے ریاضت کرنے والے، دھیان کرنے والے، گیان کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، انہوں نے اپنی ایک کوٹھڑی ٹائپ کی وہ بنائی ہوتی تھی، ایک آستانہ ٹائپ کا وہ بنایا ہوتا تھا. وہ بزرگ جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی تین پریشانی ہے نا تو اپنی کوٹری سے جا کے تے دعا مانگو قبول ہو جائے گی. وہ کوٹری بیسک آپ کا ایک ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے. اس کی افادیت بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. آج کل کے زمانے میں اس کو شاید اپنا بیٹھک کہہ لیں، آستانہ کہہ لیں، یہ تمام چیزیں اس سے کنیکٹڈ ہیں. ایکچولی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نا کافی سپیسز بناتے ہیں. کچن امریکن، او ہو کچھ ہو کچھ نہ، ٹھیک ہے جی. باتھ روم ایسا ہے کہ بس ور اسٹائلش، جو انٹر بولے جی اوسم. اب جب ہم کوئی عبادت کا وقت آتا ہے یا کوئی رجوع کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ جی قبلہ کہاں ہے. ظاہری بات ہے دوسرے گھر پہ جائیں گے تو پوچھیں گے، اس بات میں کوئی آر نہیں ہے. اس کے بعد وہ ایک جان نماز جو ہے وہ ہمیں دے دیا جاتا ہے، ٹی وی لانچ کے کسی کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے یا کمرے کے کسی حصے میں بٹھا دیا جاتا ہے اسپیسیفک گھر کے اندر. میں 99% گھروں کا میں نے وزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. میں اپنی آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں یہاں پر غلط ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جو عبادت کی ایک مخصوص جگہ جس میں ایک افراد یا دو افراد یا چار افراد وہ نہیں ہوتے. پرانے زمانے میں لکڑی کے نا وہ ہوتے تھے تخت جس کو کہتے ہیں، اس پہ میں نے دیکھی تھی یہ پابندی کہ جو تھوڑے عمر کے اس حصے میں آتے ہیں جس پہ لگاؤ رب کی طرف کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ جناب اس تخت کے اندر بیٹھ کر جانماز مسلسل ہوتا تھا اور ویٹ کرتے تھے کہ اب
فجر کے بعد اشراق ہے، اشراق کے بعد پھر ظہر ہے، ظہر کے بعد پھر نہیں، اشراق کے بعد پھر چاشت ہے، چاشت کے بعد پھر ظہر ہے۔ اچھا، اس میں مرد بھی اور خواتین بھی جو مساجد کی رسائی تک دور رہتے تھے، تو وہ ان کا جو تخت تھا، اس تخت کے قریب جب بیٹھتے تھے ہم یا ان تخت پر بیٹھتے تھے، آپ یقین کریں ایک عجیب سی فیلنگ، ایک عجیب سی انرجی جو ہے وہ واضح ہوتی تھی اور اچھا فیل ہوتا تھا۔ اب آج کل یہ ہے کہ جیسے ایک روم میں ایک دن نماز پڑھ لی، دوسرے روم میں دوسرے دن نماز پڑھ لی، تو وہ عبادت کے لیے جو ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ وہ بنایا ہوا۔ تو اگر ہم اس کو ایک کوٹھڑی کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ جی جیسے کھانا کچن کے اندر ہی بننا ہے، ٹی وی لانج میں نہیں آپ بنا سکتے، بیڈ روم میں نہیں بنا سکتے، ہاں کھا سکتے ہیں آپ، لیکن جو ایتھیکل رول ہے وہ یہ ہے کہ ڈائننگ ٹیبل ہے نہیں تو زمین پہ بیٹھ کر دسترخوان جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک لوازمات تو ہے نا، لیکن عبادت کا جو ٹرینڈ ہے یہ بالکل ہی چینج ہے۔ اس میں سپیس ہم رکھتے ہی نہیں ہیں، کیوں نہیں رکھتے؟ سوچ نہیں ہے ایسی۔ حالانکہ کیا ہے، 6x7 کا ایک کوٹھڑی ٹائپ کی جگہ وقف کر دیں کہ بھئی یہ حصہ، اور پھر اس کی صفائی، پھر عقیدت جب بھی آپ نے رجوع کرنا ہے، جب بھی آپ نے اللہ کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، دن میں ہزار دکھ ہیں، دن میں ہزار پریشانی ہیں، دن میں ہزار تکالیف ہیں، ان تمام تکالیف کا جو مداوع ہے یا ان تمام تکالیف کو جو ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ کس سے کرنا ہے؟ بندوں سے کرنا ہے؟ نہیں، وہ ہم کریں گے اللہ سے، وہ ہم اللہ سے رجوع کریں گے۔ جب اللہ سے رجوع کریں گے تو ایک پورا ایک سینیریو، پورا ایک ماحول یہ تو بننا چاہیے نا۔ جب وہ پورا ایک سینیریو، پورا ایک ماحول بنتا ہے تو اس کے اندر آٹومیٹک بات ہے بلیسنگس کی آمد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اب سے نہیں ہے، وہ کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ جو افراد اس چیز کو، میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو وہ میں بھی شاید آج کے بعد نماز کے لیے اسپیسیفک، چاہے وہ ہماری بچی ہیں، چاہے وہ ہماری بہنیں ہیں، اپنے گھر کے اندر ایک ایریا ایسا جس میں بہت ادب احترام کہ جی چپل نہیں جانی چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، نماز کے وقت پہ یہ ساری چیزیں کرنی ہیں آپ نے۔ جیسے جیسے کرتے جائیں گے یہ چیزیں آپ کی طرف آتی جائیں گی۔ اچھا جی، موز اوان، آئی ہیو اے کوشچن، جی پلیز آپ کر سکتے ہیں کوشچن معاذ احوان، جو اس پروگرام سے ریلیٹڈ ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں اس ٹاپک سے۔ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کروا دیں، اور اپنا انٹروڈکشن بھی ذرا کروا دیں، کہاں سے جو ہے آپ کو کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے لائیو کال کرنی ہے تو 0300222199 میں آپ کال کر کے ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا ناظرین شیئر کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے وہ کی ہیں اس کو ہم آگے لے کر آئیں۔ اچھا جی، یہ سلسلہ جو تھا اپنا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے نکلا، پھر اس کے بعد اپنا بزرگوں کے جو اقوال ہیں وہ بھی آپ کو ہوا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے نکال کر رکھی ہیں، وہ بھی میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے شیئر کروں تاکہ مجھے وہ نہ رہے۔ اچھا، کہتے ہیں جی ماں باپ کے لیے سب کو چھوڑ دینا، یعنی ماں باپ کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے کبھی ماں باپ کو مت چھوڑنا۔ بڑی گہری بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ جب ماں باپ روتے ہیں تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ یہ افادیت ان افراد کے لیے جو قدر کرتے ہیں، جو قدر نہیں کرتے ان کے لیے ایسے۔ اب قدر کی کیٹیگریز ہیں، دیکھیں 18 ایئرس جو ہے نا، 18 ایئرس اس تک ہم لوگ بڑے شکر گزار اور بڑے عاجز ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے۔ کیوں؟ ہمیں اسٹڈی بھی کرنی ہوتی ہے، ہمیں جیب کا خرچ بھی چاہیے ہوتا ہے، ہمیں اور بھی چیزیں جو تقاضے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہی ہم جب اس ایج کو کراس کر کے تھوڑا سا ہمیں پھونک آ جاتی ہے یا ہوا آ جاتی ہے یا تھوڑا سا ہمیں ہوا لگ جاتی ہے، ہم امیجیٹ اپنی جو بیس ہے نا اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
جیسے جیسے ہم بیس سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ بیس کا جو آشرواد ہے وہ ہمارے ساتھ 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 چلتا ہے. تو یہ درجہ بندی ہوتی ہے کہ اب جو 22-23 سال کا بچہ یا بچی، اب اس کو گود میں تو اٹھانے سے رہے پیرنٹس، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جو 22-23 سال کا بچہ ہے اس کے کچھ فرائض ہیں، وہ فرائض اپنے ایکٹ سے جب وہ ڈیلیور کرتا ہے تو اس کے اندر پھر گیپ آ جاتا ہے، اس کے اندر پھر پرسنالٹی کلیش آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اسی اقوال کے اندر آتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد حضرت عائشہ بی بی، ٹھیک ہے کہ نہیں، فرماتی ہیں صدقے کو حقیر نہ جانو، صدقہ، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے. صدقہ، دیکھیے جی، میں بڑا اعتراف کرتا ہوں کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کے تو خیر بس بڑی کھلی اور صاف بات کرتا ہوں کہ صدقے کی کتنی افادیت ہے، صدقے کی کتنی اہمیت ہے. تو جب دعا کرتے ہیں تو وہ صدقہ جو ہے اس انرجی کو ہم لے کر آتے ہیں، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے. یعنی صدقے کو نیگیٹو نہیں سمجھنا ہے، صدقے کو پازیٹو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ صدقے کو نیگیٹو سمجھا جاتا ہے کہ جی فلاں صدقہ دیا جاتا ہے، فلاں صدقہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. یہ جو صدقے کی ڈیفینیشن ہے، پہلی بات میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. بلا آپ نے سنی ہوگی لفظ بلا. بلا بیسک آفت کو کہتے ہیں، ناگہانی آفت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب جب صدقہ ہے، یہ اگر حقیر چیز ہوتی تو اس کی تو اسٹرینتھ ہی نہیں ہوتی. تو وہ صدقہ کیا کرتا ہے؟ صدقہ اس بلا کو ٹال دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اس کی توجہ ختم کر دیتا ہے. یہ وہ بلا جو ہے اس صدقے کو اٹیمپٹ کر کر آپ کی لائف کے اندر سے ایگزٹ ہو جاتی ہے. یہ صدقے کی ڈیفینیشن ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا جی، بڑی پیارا یہ بھی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اوتھینٹک، بڑا خوبصورت قول ہے: خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مخلوق سے مانگنا اگر دے تو احسان، نہ دے تو ذلت. خالق رب العالمین، ٹھیک ہے نا، پھر مخلوق، یہ پوری ایک چین ہے، پوری ایک سائیکل ہے. اس کو ڈیپلی سمجھ کہ جو چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، وہ ہم پردہ داری کے اندر مانگتے ہیں، وہ امیجیٹ ڈیلیور بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. بعض دفعہ میں نے آپ کو یہ بات بولی ہے کہ ہمارا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے نا، وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہوتا، اتنا انرجیٹک نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بات وہاں تک سینڈ کر سکیں یا وہاں تک ہم ڈیلیور کر سکیں. کیوں؟ ہم کمزور ہیں، ٹھیک ہے نا. جب ہم ہیومن سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سمپلی مثال ہے، آپ نے گھر میں کسی بچے کو بولے پانی پلا بھی، وہ آپ کو جب کہتا ہے کہ اچھا، پھر آپ دوبارہ کہتے ہیں پانی پلا بھی، وہ کہتا ہے اچھا جی، ٹھیک ہے نا، وہ بزی ہے کہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ ذلت والا ایلیمنٹ ہے نا کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے یا آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح. تو جب اسی لیے پروگراموں کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کنیکشن اس کے ساتھ رکھیں. جب اس کے ساتھ کنیکشن ہوگا، وہ آپ کو کہیں پر رسوا نہیں ہونے دے گا، کہیں پر آپ کو ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یعنی اس کے اندر یہ چیز ہے کہ خود پر یقین ہونا چاہیے، لیکن اس کے بہاف پر، خود پر یقین ہونا چاہیے لیکن اس کے بہاف پر. سہارے جو ہوتے ہیں یہ بیسک بے سہارا کرتے ہیں. یہ ایک بڑی ڈیپلی بات ہے اور اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن یہ آپ نے سمجھنا ہے. میں نے تو جو ریسرچ کرنی ہے، ریسرچ کر کے جو چیز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اسی طرح
خدا تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس بندے کی اوقات کیا ہے جو تم سے نفرت کرے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں فلاں جو ہے وہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے جی، فلاں جو ہے وہ لفٹ نہیں ہوتی، فلاں جو ہے وہ اٹینشن نہیں دیتی یا دیتا، فلاں توجہ نہیں دیتا۔ یہ جناب خدا کی ذات جو ہے وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ بندے کی کیا اوقات ہے، وہ کرے یا نہ کرے۔ اور اس کو آپ وہ بھی نہ مسلط کیا کریں کہ جی وہ ڈسٹرب ہو گئے، ہم پریشان ہو گئے، ہم یہ ہو گئے۔ تو جی معاذ عوان، آپ کے سوال کا جو ہے وہ انتظار رہے گا۔ آپ نے اگر کوئی پرسنل سوال کرنا ہے تو وہ آپ وہاں پہ میسنجر پہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے دیکھنا، اور ساتھ ساتھ وقت بھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اور اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ اس خاکسار کو دیکھتے ہیں، بڑی نوازش۔ اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ سنت سمجھیں ذرا اس کو، جیسے مسواک رکھ لی، ٹھیک ہے نا، یہ سب سنت کے اندر ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کا بھی کنیکشن اسی کے ساتھ ہے کہ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے، تو پھر بات بنے گی۔ نمبر ون جھوٹ، اور دوسرا دھوکہ نہیں دینا۔ یہ دو چیزیں ہیں، دیٹس اٹ، بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، اور بات کو بھی ساتھ ساتھ جاری و ساری رکھیں گے۔ اچھا جی، حضرت محمد بن عمر اور بن جزم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی مصیبت میں اسے صبر و سکون کی تلقین کرے گا، اللہ قیامت کے دن اسے عزت کے لباس پہنائے گا۔ ابن ماجہ۔ یہ جو حدیث ہے، تلقین کرنا، یہ نہیں کہ آپ پریکٹیکل کو جیب سے نکال کر اس کی کو فیور کریں۔ تلقین، حوصلہ، حوصلہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ ساتھ آپ کے کھڑا ہو جائے نا آ کے اور بولے گھبراؤ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ یقین کریں آپ کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن یہ جو حوصلہ دے رہا ہے، حوصلہ جو ڈلیور کر رہا ہے، یہ آپ کو ایک دم سٹینڈ بائی میں لے آتا ہے، آپ کو ایک دم انرجیٹک بنا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہی چیزوں کے اندر کنیکٹڈ ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، بڑی مزیدار حدیث ہے۔ نرم مزاجی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ بات سمجھیے گا ذرا غور سے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا، پیشنس، سافٹنس، یہ نیچرلی اگر آپ کے اندر ہے تو یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک بلیسنگ۔ اس کو سنبھالیے گا، اس کی قدر کیجیے گا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے کسی چیز کا، یعنی ایکشن کا ریئیکشن، بہت پرانا یہ فکرہ بھی ہے، اور یہ جو گریٹ تھاٹس یا جو جو یہ اقوال ہیں اس کے اندر یہ آتا ہے، ایکشن کا ریئیکشن۔ سم ٹائم ہم لوگ جو ہے نا وہ کسی ریئیکشن میں چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ریئیکشن ہے، بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی سامنے والا بات ایسی کر دیتا ہے کہ جو آپ کا جو پیشنس ہے، یا آپ کا جو نرمی والا اینگل ہے، یہ آف کر دیتا ہے۔ یہ سامنے والے کی بات کر رہا ہوں،
یا آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا بالکل ہی سکون.com ہے، تو آپ کو بات ایسی کر دیتے ہیں، وہ جو بات کے اندر لچک ہے وہ ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہے، وہ ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر آپ نرم مزاج ہیں تو وہ اس نرم مزاجی سے آپ کو لوگ استعمال کرتے رہیں یا آپ لوگوں کے لیے استعمال ہوتے رہیں، یہاں پر پھر آپ پھنسیں گے، یہ میں بات بتاؤں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا ہے، یہ نرم مزاج، نرم طبیعت، جس کے اندر پیشنس ہے۔ پیشنس کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی قرض لینا ہے تو آپ اس کو ٹائم دے رہے ہو، یہ پیشنس کی علامت ہے۔ پیشنس آپ لوز کرتے ہو، آپ صبح دوپہر شام صبح دوپہر شام اس کے اوپر چڑھائی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہاں پر آپ کا تقاضا ہے یہ۔ لیکن جو نرم مزاجی کی بات کی ہے، نرم طبیعت کی بات کی گئی ہے، وہ دوسرے اینگل سے کی گئی ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی اور بڑی مزے کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت چھوٹی اور بہت انرجی والی یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی اچھا، موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں یا اور جو فنکشنز ہوتے ہیں تو کچھ قومیں ہوتی ہیں، کچھ احباب ہوتے ہیں، کچھ نظریے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں اٹھ کر آئے گا تو سلام کرے گا، ہم نے نہیں جانا، ہم نے اپنا ٹیبل نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ یہ بیسک خام خیالی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو وہ جو بلیسنگ ہے اس سے بھی وہ محروم ہو گئے، ٹھیک ہے، دوسرا تکبر کا ایلیمنٹ وہ بھی آن ہو گیا، تیسرا اگر کوئی شخص اٹھ کر جا کر ان سے سلام کر لیتا ہے تو آپ یقین کریں وہ ان سے بہتر ہے، وہ ان سے برتر ہے۔ یہ چیز ہم نے چلانی ہے اس کو، اور ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اچھا جی، اب ہم ایک چھوٹا سا قصہ کہانی ہے وہ سنائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ یہ قصہ کہانی یہ ہے کہ جی کسی جنگل میں ایک غریب آدمی کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ ایک تو جنگل، دوسرا موسم بہت خراب، سردی کے موسم میں تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس مصیبت نے اس غریب آدمی کو بہت پریشان کیا۔ اچھا یہ فیکٹ ہے، ایک تو وہ نزلہ زکام ہو، اوپر سے بارش بھی ہو جائے، اور اوپر سے کہیں جانا ہے تو آگے جناب وہ کوئی سواری اویلیبل نہ ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہی ہے۔ وہ پریشانی میں گدھے سے لے کر ملک کے بادشاہ تک کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا، بس جو دل میں آیا جناب وہ اس نے کہا جی اس کو بھی پھینٹی لگا دوں، اس کو بھی پھینٹی لگا دوں۔ اتفاق سے وہاں کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف سے گزرا اور اس نے یہ بد کلامی اپنے کانوں سے سن لی، لو جی کام ہو گیا اب اس کا، اور وہیں رک گیا اور اپنے لشکر کی طرف دیکھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے دے۔ ایک مصاحب نے کہا یہ گستاخ موت کی سزا پائے تو اچھا ہے، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور تحمل سے بولا بے شک اس نے گستاخی کی ہے، لیکن اس پر مصیبت نے اسے بغیر سوچے بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا جی، اسے سزا دینے کے مقابلے میں یہ مناسب ہوگا کہ اسے مصیبت سے نکالا۔ یہ ہوتی ہے حکمت، یہ ہوتی ہے فہم، یہ ہوتی ہے اگر وہ بادشاہ تھا، وقت کا حاکم تھا، یہ اس کی سوچ تھی کہ پہلے اس کو اس کرائسس سے تو نکالا جائے۔ اور جب کرائسس میں بندہ ہوتا ہے، یہ میں پہلے اس سے بات جو کر رہا ہوں نا، ایکشن کا ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے، جب ایک ایکشن کا ریئیکشن ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں دوسرے کو اور کیا ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ خیر جناب، وہ اور اس کے ساتھ احسان کیا جائے، یہ بادشاہ نے کہا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے صرف اس کا گدھا کیچڑ سے نکلوایا بلکہ اسے سواری کے لیے گھوڑا اور نقدی بھی عطا کی اور آگے بڑھ گیا۔ تو ایک شخص نے گدھے والے سے پوچھا تو نے اپنی ہلاکت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی؟ اسے خدا کا خاص انعام خیال کر کے تیری جان بچ گئی۔ وہ بولا بھائی میں اپنی حالت کے مطابق بول رہا تھا اور بادشاہ نے اپنی شان کے مطابق مجھ پر کرم کیا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز آتی ہے کہ جی برائی کے بدلے اچھائی مل گئی، ٹھیک ہے جی، بدلہ بدل کر ملا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو مصیبت آئی تھی وہ دیکھا جائے تو رحمت تھی نا، وہ زحمت تو نہیں تھی، یہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس بات کو۔
اور جب آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر دیں گے کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے، تو پھر یہ چیز آگے چلے گی۔ اچھا جی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدائی قانون میں بدلہ اور انتقام لینے کی اجازت نہیں ہے، کمپنسیشن ہوتا ہے، اجر جو ہے وہ مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ظاہر اللہ پاک کر دیتا ہے۔ لفظ بدلہ جو ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بدلہ یہ انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام کے اندر یہ ضرور میں جو ہے نا اس کی جو تھوڑی بہت ریسرچ ہے میری وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اپنے میزبان ایس ایم افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔